جانم امام زمانم ولادت و سعادت حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی مناسبت سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں امام زمان علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام علی مقام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ولادت و سعادت امام صاحب العصر والزمان سے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، حصہ دوم دوران غیبت، حصہ سوم عصر ظہور۔ غیبت سے کیا مراد ہے؟ غیبت کے کیا معنی ہیں؟ غیبت سے مراد پوشیدہ ہونا، مخفی ہونا، لوگوں کی نظروں سے پنہان ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام حاضر نہ ہوں۔ خداوند متعال مومنین اور مسلمین کے درمیان ایک حجاب قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم امام علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے، لیکن امام علیہ السلام حاضر ہیں۔ جیسا کہ سورج کے سامنے اگر بادل آ جائیں، سورج کا وجود ہوتا ہے لیکن بادلوں کی وجہ سے لوگ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے اور زمین پر روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی وجود مبارک سے زمین پر برکات ہیں۔ عمومی طور پر جب غیبت کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے اذہان میں طرح طرح کے نئے نئے سوالات آتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ یہ فقط شیعوں کے ساتھ غیبت منسوب ہے، یہ شیعوں کے امام کے ساتھ غیبت منسوب ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معارف اسلامی اور قرآن کریم کے مطالب سے ناآشنائی ہونے کی وجہ سے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم، قصص الانبیاء اور تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح طور پر کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام ملیں گے، جنہوں نے مختلف شرائط کے ساتھ مختلف اوقات میں اپنی قوم سے دوری اختیار کی تاکہ مسلط الہی کے ساتھ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو قرآن کریم، معارف اسلامیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد، چند انبیاء کے اسماء گرامی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن کا ذکر غیبت کے حوالے سے کیا گیا، مختلف اوقات میں اپنی قوم سے دور رہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح فلسفہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر ہم اگر گفتگو کریں تو یہ حکمت خدا ہے، مسلط پروردگار ہے۔ یہ ایک شخص، ایک خاندان کی خواہش نہیں ہے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں معارف اسلامی کا تو ہمارے لیے آشکار ہو جاتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت فقط 12ویں امام کے ساتھ منسوب نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ میں انبیاء، پیغمبران، اولیاء الہی مختلف اوقات میں مختلف شرائط کے ساتھ اپنی قوم سے دور رہے۔ تو اس حوالے سے امام باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام میں انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہے۔ اسی طرح اسرار الہیہ ہے، یہ خداوند متعال کا راز ہے، خداوند متعال کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ پروردگار عالم کوئی کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی مصلحت کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور اس کا ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، چاہے ہم اس مصلحت کو پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ اس کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے کیونکہ وہ حکیم ہے۔ اس سے آگے
حفظ جان امام علیہ السلام کی جان کی حفاظت، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے غار کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر امام علیہ السلام نے پناہ لی، اسی طرح امام علیہ السلام بھی پردہ غیبت میں ہیں اور ذکر کرتے ہیں لوگوں کی آزمائش خداوند متعال کا اپنے بندوں سے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں کے ساتھ امتحان لینا ایک بہترین روش ہے تاکہ اپنے بندوں سے امتحان لیں اور وہ کامیاب ہوں، اور اس کامیابی کا نتیجہ فقط خداوند متعال جانتا ہے۔ لوگوں کی تربیت کرنا، اگر لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا معصومین علیہ السلام کو یا پیغمبران اور اولیاء الہی کو نہیں پہچانتے، ان کی گفتگو، ان کے فرامین اور ان کے حکم سے حکم عدولی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، تو خداوند متعال ان کو انبیاء، اوصیاء، رسول اور معصومین علیہ السلام کو ان سے واپس لے لیتا ہے، مخفی کر دیتا ہے، پنہان کر دیتا ہے، تاکہ ان کو ضرورت محسوس ہو کیا تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اور خدا کی شناخت کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ یہ مسلط خدا ہے اور مسلط خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم زیادہ گفتگو، زیادہ سوال مسلط خدا پر اس لیے نہیں کر سکتے جیسا کہ فقہ کے باب میں علماء کا یہ نظریہ ہے کہ خداوند متعال نے جو حکم دے دیا اس پر سوالات نہیں اٹھانے چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام، پیغمبران اور معصومین علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں ہمیں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ تاریخ کا مطالعہ کر کے ہمیں معارف اسلامیہ سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد ایک نتیجہ حاصل کرنا چاہیے، جو کہ فقط امام زمان علیہ السلام کے ساتھ غیبت منسوب نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کی سیرت ہے، اوصیاء کی سیرت ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں غیبت کی چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طرح غیبت کے مراحل، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کی امامت کا آغاز 260 قمری میں ہوا، یہاں سے ہی غیبت صغرا شروع ہو گئی، اور امام علیہ السلام کی غیبت دو قسم کی ہے، غیبت صغرا اور غیبت کبرا۔ غیبت صغرا تقریباً 70 سال، جس میں 4 نائبان خاص تھے امام علیہ السلام کے، جن کو نائبین اربع کہا جاتا ہے۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں: عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان عمری، حسین بن روح نوبختی، علی بن محمد سمری۔ یہ امام علیہ السلام کے نائبین خاص تھے۔ یہ دوران غیبت صغرا تھی۔ اس دوران اس کے بعد غیبت کبرا شروع ہوئی، جو 329 قمری سے لے کر آج تک جاری ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں امام زمان علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے اور امام زمان علیہ السلام کے خادمین میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔